آ گئے جب رب کے حضور عرشوں پر معراج کی رات، تو اللہ نے فرمایا محبوب آ گئے؟ جی آ گیا۔ محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس؟ اللہ کس چیز کی کمی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں محبوب آئے جو ہو تو کیا لے کر آئے ہو؟ یار یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر پیارے آقا وہاں جا کے فرماتے ہیں، وہاں جا کے رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا اگر پوچھا ہے نا کیا لایا ہوں تو پھر سنیے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ محبوب کیا لائے ہو؟ اور پیارے آقا وہاں جا کے رب کے حضور کہتے ہیں مولا تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ کائنات والوں کو تیری عزت بتا رہا ہوں، تیری عزت کیسی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے، مولا میرا بدن کھپے گا تیرے لیے، میری زبان چلے گی تیرے لیے، مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، مولا خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، مولا میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ اللہ عزت عزت اللہ کی، اللہ علیہ بولو عزت اللہ کی، جیسے رسول اللہ نے بتلائی۔ میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا ہوں، ماہ ربیع الاول ہے، عزت رسول کی جیسے رب نے بتلائی۔ اب رسول کی عزت، ناراض نہ ہوئیے گا، ولادت کو مانا، کیا رسول کی عزت کا حق ادا کر دیا؟ بولتے نہیں ہو؟ ولادت کو تو ابو لہب نے بھی مانا، ولادت کا تو کوئی منکر کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ مائک ہے، اب میں اس مائک کو منوانے کے لیے تب زور لگاؤں جب کوئی بندہ آ کے اس کا انکار کرے، میں تب زور لگاؤں گا کہ یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے۔ جب کوئی اس کا انکار کرے، یہ تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ مائک ہے، ہاں اگر مجھے بات کرنی ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ لگا کیوں ہے، یہ کیوں لگایا گیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے۔ ولادت 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 میلاد یہ تو سبھی مان رہے ہیں، ابو لہب بھی انکاری نہیں، ابو جہل بھی انکاری نہیں، دنیا میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں جو پیارے آقا کی ولادت کا انکار کرے، پیارے آقا کے میلاد کا انکار کرے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات اجاگر کی جائے، اللہ نے پیارے آقا کو بھیجا کیوں ہے، اللہ نے پیارے آقا کی ولادت کیوں کروائی ہے، پیارے آقا پیدا ہوئے ہیں، پیارے آقا تشریف لائے ہیں دنیا میں، ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے حسین بنا کر بھیجا۔ ارے میں نے ان لمحات کو مانا ہے جب آقا دنیا میں آئے ہیں، وہ لمحے حسین ہیں، میں نے ان گھڑیوں کو مانا ہے، آقا دنیا میں آئے ہیں، وہ لمحات حسین ہیں، وہ اوقات حسین ہیں۔ ارے میں تو اس انداز میں بات کیا کرتا ہوں، میرے آقا جس دن آئے ہیں، وہ دن جس ہفتے میں آیا ہے، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا ہے، وہ مہینہ جس سال آیا ہے، وہ سال جس صدی میں آیا ہے، وہ صدی جس زمانے میں آئی ہے، وہ سارا زمانہ مبارک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ حضور کی ولادت ہے، اور محبوب رب تو یہاں کی ولادت ہے، پیارے آقا کی ولادت ہے۔ یہ تطہیر کی رت، یہ نکھری فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گٹا، یہ کھلتی ہوئی والضحیٰ کی دکان، یہ ہر سمت ختم نبوت کی ازاں، یہ کوسے قضا علم و عرفان کی، یہ رانائیاں عکس وجدان کی، یہ نقش جنو کے نکھرتے ہوئے، ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے، یہ ننگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل
फिक्र फन, बरसते हुए दुर्जलालो गहर, चमकती हुई अक्ल की राह गुजर, ये सब्जों पे शबनम की परछाइयां, ये तारों की बेखाब अंगड़ाइयां, ये मोती सदफ से निकलते हुए शरर आबगीना में ढलते हुए, वो मस्ती की बहती हुई आबजू, ये बढ़ती हुई होंक की आबरू, वो दिल में पिघलती हुई अरोमन, वो बहते हुए रंग भी संग संग, वो महताब जर्रों में बटता हुआ, वो खुर्शीद शीशों में कटता हुआ, नबुव्वत नकाबें उलटती हुई, खिलाफत की खैरात बटती हो। विलादत तो हुजूर की है जो सारी कायनात से आला है। मोहब्बत से बोलो ना। और क्या कहने रब की हिकमतों के, अल्लाह ने महबूब की विलादत मशहूर करा दी। सुभान अल्लाह तो कह दो। मेरे भाई मौलाना कारी फैसल साहब भी अल्लाह किया आ गए। अल्लाह ने महबूब की विलादत मशहूर करा दी। अल्लाह क्या मतलब? अल्लाह फरमाते हैं मैंने बतला दिया कि ये पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है, बल्कि विलादत का माना ये किसी में से है, ये किसी में से है। अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान। दूसरी तरफ महबूब की औलाद मशहूर करा दी। महबूब की अल्लाह क्या मतलब? फरमाया बतला दिया कि कोई इसमें से भी है। थोड़ा थोड़ा तो कह दो सुभान, जिन्हें समझ आ रही है। विलादत मशहूर करा दी कि ये किसी में से है। दूसरी तरफ औलाद मशहूर करा दी कि कोई इसमें से भी है। और अपने बारे में बतला दिया लम यलिद वलम यूलद, न मैं किसी में से हूं न कोई मुझसे। तो जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से करो। विलादत मिलाद सुनिए आले सुन्नत वल जमात, हमारा अकीदा। अल्लाह ने महबूब को भेजा, विलादत हुई। पहला पारा रब्बना वबास फीहिम रसूला। चौथा पारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। 28वां पारा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। पहली आयत बताती है आका दुआए खलील बनकर आए। दूसरी आयत बताती है आका शान रब्बे जलील बनकर आए। तीसरी आयत बताती है आका रब के वजूद की दलील बनकर आए। रब्बना वबास फीहिम रसूला। सारी धरती से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्लाह के घर को चुना, वहां महबूब को भेजा। सारी मखलूकात में से इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हजरत इब्राहिम को चुना, इब्राहिम के उस बनु कुरैश को चुना, अब्दुल मुत्तलब को चुना, अब्दुल मुत्तलब के 10 बेटों से अब्दुल्ला को चुना, फिर अब्दुल्ला के घर अपने महबूब को पैदा किया। रब्बना वबास फीहिम रसूला। हर नबी बिन मांगे आया, एक मेरे आका की जात है कि जिन्हें मांगा गया। रब्बना वबास फीहिम रसूला। हर नबी आया फिर तज़किरे हुए, मेरे आका आए बाद में तज़किरे सबसे पहले हुए। रब्बना वबास फीहिम रसूला लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। हर नबी की आमद का इंतजार उसके घराने को था, मेरे आका की आमद का इंतजार सारे जमाने को था। रब्बना वबास फीहिम रसूला। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दस्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए, छूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्श होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से। बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन। सारे बोलो सैयदे कौनैन, सैयदे कौनैन।
سارے بولو سید کونین پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا، لامکاس مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے اس نے مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قرباں دید و دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ حضور تشریف لائے، یہاں تک ذہن بناؤ، میں اگلا جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ حضور تشریف لائے ربیع الاول میں، ولادت، میلاد، لیکن کیا ایک عجیب حکمتیں ہیں اللہ کی، کیا عجب انداز ہے اللہ کا۔ رب نے بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، ہلکا ہلکا بولتے رہو نا، وقت بچ جائے گا آپ کا بھی میرا بھی، آخری نبی بنا کر بھیجا، رسالت بھی تو ربیع الاول میں ہے۔ 40 سال کی خاموشی کے بعد جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول تھا۔ 40 سال تک آقا خاموش رہے، 40 سال تک بات نہیں کی، 40 سال تک کسی کو پیغام نہیں دیا، دعوت نہیں دی، 40 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 40 سال خاموش رہے۔ اللہ تیری حکمتوں پہ قربان، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، کسی کو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ اپنا ننھا سا ہاتھ نکال کے، چھوٹی سی انگلی نکال کے، چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بشارتیں دے دیتا ہے، وبشرناہ بغلام حلیم۔ اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال تک خاموش رکھا۔ اللہ فرماتے ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 10 سال ابھی نہیں بولنا، 20 سال ابھی نہیں بولنا، 30 سال محبوب ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے محبوب کو کہا محبوب ابھی نہیں بولنا، پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا کھانا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پینا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بکریوں کو چرانا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا حلیمہ کی کٹیاں میں رہنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری رفاقتیں دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری یاریاں دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری رشتہ داریاں دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرے معاملات دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اخلاق دیکھیں، محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں، محمد دکھائی دے۔ 40 سال تک خاموش رکھا۔ دوستو توجہ ہے کچھ؟ 40 سال کے بعد جب آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب بولنے لگے، لب کھولے، میرا تخیل تو یہاں تک ہے معذرت کے ساتھ کہ ہوا بھی رک گئی ہوگی، ستارے بھی جھک جھک کے آگے ہوں گے کہ آج تک نہیں بولا، آج بولنے لگا ہے تو کیا بولنے لگا ہے۔ پیارے آقا نے جب آواز دی، قریشیوں، ہاشمیوں، وڈیروں، سرداروں، چودھریوں، آؤ، سارے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ کے در یتیم نے بلایا ہے، آمنہ کے لال نے بلایا ہے، عبد المطلب کے پوتے نے بلایا ہے، اس نے بلایا ہے جسے لے کر ہم کعبے کا غلاف پکڑ کر رب سے بارش کی دعائیں مانگتے ہیں،
اس نے بلایا ہے جس نے حجر اسود کو نصب کیا تھا، اس عظیم شخصیت نے بلایا ہے، آ جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے جو کام کوئی کر رہا تھا اس نے وہ کام چھوڑا اور فاران کی چوٹی کی جانب چل پڑا۔ کتابوں میں لکھا ہے کوئی کھانا کھا رہا تھا، اس نے لقمہ توڑا ہوا تھا وہیں پہ رکھا، فاران کی چوٹی کی جانب چل پڑا۔ میرے آقا نے جب لب کھولے بولنے لگے، میرا تخیل تو یہاں تک ہے انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل پیش کرتا ہے۔ ارے میرا تخیل تو یہاں تک ہے آدم نے بھی کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا، یوسف نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے حسن کا سہارا لینا پڑا، ابراہیم نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے آگ کے شعلوں میں جانا پڑا، موسیٰ نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے اپنے عصا کا سہارا لینا پڑا۔ آج دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل پیش کرتا ہے۔ میرے آقا نے جب لب کھولے ولی کے تارڑ والوں آسباد والوں، میرے آقا نے تورات کی کوئی آیت پیش نہیں کی، انجیل کی کوئی لائن پیش نہیں کی، میرے آقا نے کسی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کیا۔ میرے آقا نے ایک سوال کیا، مکہ والوں 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے صرف اتنا بتا دو میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں مانا کروں۔ پیارے آقا فرما رہے تھے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو میرا لڑکپن تمہارے درمیان رہا، کبھی لڑکھڑایا ہوں تو انگلی رکھو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میری جوانی تمہارے درمیان گزری، میری جوانی کبھی دیوانی ہوئی ہو تو انگلی رکھو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والوں ستارے گرتے رہے، بولو کبھی میں بھی گرا، سورج ڈوبتا رہا، بتاؤ گناہ کی کسی وادی میں محمد بھی ڈوبا، چاند کی چاندنی پہ داغ ہو سکتے ہیں، محمد کی جوانی کے چلن پہ کوئی دبا آیا ہو تو انگلی رکھو۔ عتبہ بول، عتیبہ بول، ابو لہب بول، ابو جہل بول، سب کی نظریں جھک گئیں۔ ایک جواب دیا، کہنے لگے جربناک مرارا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ تھوڑی دیر کے لیے بول دو میں، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، جربنا تجربہ کیا، مرارا کئی بار، ما رأینا ہم سب کی آنکھ نے دیکھا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، صدقا آمنہ کے لال تو اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، تجھے صدیق کہہ دے لطف نہیں آتا، صادق کہہ دے لطف نہیں آتا، صدقا صدقا، صدیق تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے گا، صدقا جہاں تو قدم رکھے گا وہاں سے سچائی کے چشمے پھوٹیں گے۔ اتنا آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی اس اوٹ سے فوج آ رہی ہے مان لو گے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مان لیں گے۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ برادر اعظم صابری صاحب، قاری فیصل صاحب، قاری امان صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، آپ کی خاموشی کے حوالے اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا مان لوگے کہ فوج آ رہی ہے؟ ہاں مان لیں گے۔ سنی ہوئی یہ بات؟ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھ سے صاحب ہو جائے، غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا عزیزم قاسم۔ ابو جہل نے کہا تھا کیا کہتے ہو آمنہ کے لال کہ فوج آ رہی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں مان لوں گا؟ ابو جہل نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں گا، اگر فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک، نہ آ رہی ہوئی تو میں کہوں گا ابو جہل کی نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، محمد کی زبان غلط نہیں۔ میں نہیں بولو، میں نے کہا نا خاموشی کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اتنا سچا مانا، اتنا سچا مانا، حسن کو بھی مانا، آپ نے حسن کو مانا ہے نا، انہوں نے بھی مانا۔
لے کر آتے تھے حضور کو، غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے تھے اللہ یہ حسین چہرہ لے کر آئے ہیں جسے تو نے محبتوں سے بنایا ہے، اسے سامنے رکھ کے تجھ سے بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ حسن آپ نے بھی مانا، انہوں نے بھی مانا، سچا یہاں تک جو ابو جہل نے مانا، آپ نے بھی مانا، ابو جہل نے بھی، یہاں تک میری ماننے میں اور ابو جہل کے مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔